اللهم صل وراء خشود امام العصر امام زمان بآواز بلند صلوات. اللهم صل على آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه على مبلغ رسالات الإلهية مولانا وسيدنا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پڑھنے محمد وآل محمد. جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی یہ رحلت کی مجلس ہے اور میں نے حدیث پیغمبر کو اپنی مجلس کا عنوان بنایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا اس کی موت کفر کی موت ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت پہچاننا بہت ضروری ہے، لہذا مجھے امام زمانہ پہ نہیں پڑھنا ہے اور نہ تو مجھے امامت پہ گفتگو کرنی ہے۔ مجھے جو بات آپ لوگوں تک پہنچانا ہے وہ یہ کہ امامت کا ساتھ دینے والی خواتین کا اسلام میں کیا کردار رہا ہے، اسلام میں عورتوں کی خدمات کیا ہیں، اور خود جب ہمارے زمانے کا امام آئے گا تو عورتوں کا کردار کیا ہوگا۔ لہذا عزیزان گرامی، اس سلسلے کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، بنیادی اعتبار سے اگر کوئی ایک جگہ ہے جہاں سے انسان اپنے امام کو پہچان سکتا ہے تو اس بنیادی آغوش کا نام ہے ماں کی آغوش۔ یہیں سے انسان کی معرفت اور اس کے عقیدے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عورت کا اسلام میں وہ بنیادی کردار ہے کہ اگر عورت کو ہٹا لیا جائے تو اسلام میں پھر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس بات کو کہنے سے پہلے میں آپ حضرات کے حوالے یہ فقرہ بھی کروں کہ ہمارے درمیان ایک بات مشہور ہے، عورت بچھو ہے، عورت شر ہے، عورت فساد، یہ باتیں ہماری مشہور ہیں۔ بیوی سے سب ڈرتے ہیں، باتیں سب کرتے ہیں۔
اچھا اس میں بھی حوالہ کدھر دیا جاتا ہے؟ وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف۔ حوالہ نسبت کدھر دی جاتی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف۔ کیا واقعاً مولا نے یہ فرمایا ہے کہ تمام عورتیں شر ہیں؟ کیا واقعاً زمین سے زیادہ آسمان کا جاننے والا علی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تو انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ، قول تو مولا کا ہے، مگر سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا امیر المومنین کی نظر میں صدیقہ طاہرہ نہیں تھیں؟ کیا جناب امیر المومنین کی نظر میں جناب مریم نہیں تھیں؟ کیا جناب امیر المومنین کی نظر میں جناب ہاجرہ نہیں تھیں؟ جناب امیر المومنین کی نظر میں کیا جناب زینب اولیاء مقام نہیں تھیں؟ کیا جناب معصومہ قم نہیں تھیں؟ کیا جناب خدیجہ نہیں تھیں؟ یا بقیہ جتنی بھی ائمہ کی یہ مائیں ہیں، یہ معمولی کردار کی مالک نہیں ہیں؟ کیا مولا کی نظر میں یہ عورتیں نہیں تھیں؟ لہذا جو بات میں عزیزان گرامی آپ لوگوں کے حوالے کر چکا ہوں کہ عورتوں کا اگر آپ ہٹا لیجیے، آپ جناب خدیجہ کو ہٹا لیجیے تو پھر کیا بچتا ہے؟ پھر جناب ابو طالب کی ایک محنت ہے، پھر تو اسلام کیسے آگے بڑھے گا؟ پھر یہ دولتیں کہاں سے آئی ہیں جو خیبر تک کام آئی ہیں؟ اور آگے بڑھیے عزیزان گرامی، جناب صدیقہ طاہرہ نہ ہوتیں تو 11 اماموں کے لیے جو ماں صدف بن کر کے آئی ہے، پھر وہ کہاں سے وجود میں آتے؟ اتنے ائمہ کہ یہ گوہر کہاں سے وجود میں آتے؟ جناب مریم عزیزان گرامی، جناب عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں، بغیر ماں کے نہیں ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان عزیزان گرامی یہ تو ممکن ہے بغیر باپ کے ہو جیسے جناب عیسیٰ، مگر بغیر ماں کے کوئی اب تک وجود میں نہیں آیا۔ آپ جناب آدم و حوا کی بات نہ کریے گا، اس لیے کہ وہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ عزیزان گرامی اور آگے بڑھیے، آپ اگر اندازہ لگائیں، ایک جناب ہاجرہ اگر نہ ہوتی، جناب ہاجرہ اگر اپنی تمام تر انسانی ضرورتوں کی تمام خواہشات کی اگر قربانی نہ دیتی تو آج خانہ کعبہ نہ ہوتا، پھر آج زمزم نہ ہوتا، پھر آج مرکز اسلام نہ ہوتا۔ یہ ایک بی بی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہی نہیں عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت 2 حصوں میں ہے نا، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ چھوٹی والی غیبت جو تھوڑے ٹائم کے لیے ہے، اور بڑی والی غیبت جو بڑے ٹائم کے لیے جو ابھی تک چل رہی ہے۔ یہ جو غیبت صغریٰ میں آپ علماء سے پوچھیں، میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں، میں تو فقط اشارہ کرتا ہوا نکلوں گا، اس لیے کہ نہ میرے پاس ٹائم ہے بیان کرنے کا، نہ آپ کے پاس ٹائم ہے سننے کا، لہذا میں تو خالی اشارہ کر کے نکلوں گا۔ بعد میں آپ لوگ تحقیق کریے، اپنے علماء سے پوچھئے، آپ کے درمیان اہل علم حضرات رہتے ہیں، آپ اہل علم کے درمیان ہیں، آپ ذرا پوچھیں اور سوال کریں کہ خود امام عالی مقام علیہ السلام کا وہ زمانہ جب آپ کے والد شہید ہو چکے ہیں، امام غیبت صغریٰ میں پیدا ہوتے ہی امام غیبت صغریٰ میں ہے۔ امام سب کے سامنے نہیں آتے تھے، امام کو جب آپ کے والد ماجد ضرورت سمجھتے تھے تو گاہے بگاہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ بھی ان معتبر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے جو باہر جا کر کے دشمنوں سے بات نہیں بتائیں گے۔ عزیزو، اس زمانے میں جب آپ کے بابا بھی نہیں ہیں، امامت آپ کے ذمے ہے، اس موقع پر سب سے بڑی شیعوں کی پناہ گاہ جناب حدیثہ خاتون جو 11ویں امام علیہ السلام کی والدہ ہیں، ہمارے زمانے کے امام کی دادی ہیں، ان کو کہا جاتا تھا شیعوں کی پناہ گاہ، ان کو کہا جاتا تھا شیعوں کی مددگار۔ تمام مسائل کے لیے شیعہ حضرات آتے تھے، کہتے تھے جدہ، ان کا نام حدیثہ تھا مگر جدہ کے نام سے آپ مشہور تھیں، تمام شیعہ کہتے تھے یہ مسئلہ کہاں سے معلوم کیا؟ کہ جدہ سے معلوم کیا۔ امام عالی مقام اپنی دادی کو بتاتے تھے اور دادی جو ہے وہ قوم تک پہنچاتی تھی، جس میں پردے کا بھی خیال ہے، عزت کا بھی خیال ہے، ناموس کا بھی خیال ہے،
اور سب کے سب یہ کہتے تھے ہم نے جدہ سے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے۔ بڑے بڑے اس زمانے کے علماء اور فقہا آتے تھے اور آ کر کے ان سے بیان کرتے تھے، وہ سوالات امام تک پہنچاتی تھی، امام اس کا جواب دیتے تھے۔ اس زمانے میں کہا گیا شیعوں کی پناہ گاہ کون تھا؟ جدہ تھی، یعنی امام عالی مقام علیہ السلام کی دادی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ، اور 10ویں امام کی اہلیہ جن کا نام ہے حدیثہ خاتون۔ یہاں تک میں نے روایت میں دیکھا ہے عزیزان گرامی کہ جناب حدیثہ خاتون یعنی جناب جدہ کو کہا گیا یہ اپنے وقت کی زینب تھی، یہ اپنے وقت کی زینب تھی۔ یہاں پر رک کر کے میں پھر آپ لوگوں کی فکروں کو تھوڑا جھجوڑنا چاہتا ہوں، آپ حضرات ذرا غور کریے عزیزو، اس لیے کہ اسلام زبان سے پڑھی جانے والے کلمات کا نام نہیں ہے، دل و دماغ کی گہرائیوں سے اسلام سمجھنے کا نام ہے۔ اور جب انسان دل و دماغ کی گہرائیوں سے سمجھ لیتا ہے تو چند وقت کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، فرعون کا جادوگر بھی کہتا ہے اب جو سزا دینی دے لے، ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ ایک وقت میں اگر آدمی کی دل و دماغ میں اسلام اتر جائے تو تاریخ میں مقدر کا وہ حر بن جاتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اسلام معرفت کا نام ہے، اسلام لفظوں کا نام نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام یہاں لشکر کشی کے لیے نہیں آئے تھے، لوگوں کو انسان بنانے آئے تھے۔ جب انسان بن جاؤ گے تو اسلام خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب الاولیاء مقام کے سلسلے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ حضرات غور کریے گا۔ سن 61 ہجری عصر عاشور، شہادت امام عالی مقام سے پہلے پورے اسلام کی زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ امام حسین کے ہاتھ میں۔ تمام انبیاء کی محنتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ امام حسین السلام کے ہاتھ میں۔ امام کی شہادت کے بعد امام کون بنا؟ چوتھے امام علیہ السلام۔ تو اب پورا اسلام کس کے ہاتھ میں ہے نا؟ امام حسین السلام کی شہادت کے بعد پورا اسلام، پورا دین، پورا قرآن، پوری حیات، پوری شریعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ چوتھے امام علیہ السلام کے ہاتھ میں، سید الساجدین کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزو میرے دوستو، اگر جناب زینب جلتے ہوئے خیمے سے بیمار کربلا کو نکال کے نہ لاتی تو پورا اسلام جل گیا ہوتا۔ پہچانے ایک عورت کے خدمات کیا اسلام میں، بنیادی خدمات عورت کے سمجھے۔ پھر اب آئیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو فقرہ کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام عورت، اور امام کی اس فقرے سے انکار بھی نہیں آپ کر سکتے، اس لیے کہ بالکل ہے یہ روایت، مگر ہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں وہی بات آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں عزیزو میرے دوستو۔ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے تو ہمیشہ ایک قانون ہے یہ دیکھا یہ جائے گا کہ امام نے کب کہا، کسی بھی آدمی نے یہ بات کب کہی ہے، ایک دوسری بات امام نے لفظ کون سی استعمال کی ہے۔ ان دو باتوں پہ غور کر لیجئے، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ امام نے جو لفظ استعمال کی ہے وہ لفظ امرأہ ہے، امرأۃ کلھا شر، لفظ امرأہ ہے۔ اور عربی میں دو لفظیں آتی ہیں، ایک ہے نساء اور ایک ہے امرأہ۔ آپ لوگ بھی نہ کہہ دیجیے کہ حوض علمیہ قم میں بیٹھ گئے درس پڑھانے کے لیے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے لفظ امرأہ اور ایک ہے لفظ نساء۔ نساء جب آپ کہیں گے تو دنیا کی تمام عورتیں اس میں داخل ہو جائیں گی، مگر لفظ امرأہ جب آپ کہیں گے تو ہر عورت داخل نہیں ہوگی، بلکہ جس کی طرف قرینہ اشارہ کرے گا بس وہی عورت مراد ہوگی۔ توجہ عزیزان گرامی، اب آپ یہ مباہلے والی آیت پڑھیں، نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ جناب شہزادی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مدینے کی عورتوں میں نہیں، اصحاب کی عورتوں میں نہیں، بنی ہاشم کی عورتوں میں نہیں، پوری کائنات کی عورتوں میں اگر کوئی صدیقہ ہے تو اس قرآن کا نام صحیفہ فاطمہ ہے۔ وہ وجود صدیقہ طاہرہ ہے، اس لیے پوری کائنات کے اعتبار سے جناب شہزادی کو جو پیغمبر لے کے آئے ہیں گویا یہ ایک ایسی ذات ہے کہ ہر عورت جناب زہرا کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو نساء جب آپ کہیں گے تو دنیا کی ہر عورت مراد ہے، مگر جب لفظ امرأہ کہیں گے، اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ جناب نوح اور جناب لوط کی بیویوں کے بارے کی آیت پڑھیں، وہاں کیا ملے گا؟ امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، یہاں لفظ نساء نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک اشارہ بھی ہے عزیزان گرامی، یہاں اشارہ بھی ہے، یعنی نوح کی بیوی، لوط کی بیوی۔ اب یہاں پر تمام عورتیں مراد
نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فقرے میں لفظ امرأہ استعمال کر کے بتا دیا، میں دنیا کی ہر عورت کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں دنیا کی ہر عورت کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں اس عورت کو کہہ رہا ہوں جو معاشرے کے پرسکون ماحول میں جنگ کی آگ لگا دے، فساد برپا کر دے، پھر وہ عورت یقیناً شر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر عورت شر نہیں ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اب یہ دیکھنا ہوگا تاریخ اس کلمے کی کہ مولا نے یہ فقرہ کب کہا ہے، امام نے یہ فقرہ کب کہا ہے، اب یہ تاریخ دیکھنی ہوگی۔ تو مجھ حقیر کو جہاں تک میری نظر پہنچی وہ یہ، امام عالی مقام نے یہ فقرہ عورتوں کے بارے میں جنگ جمل سے پہلے کہا نہیں اور جنگ جمل کے بعد کہا نہیں، یہ بصرے میں جنگ جمل کے موقع پہ امام نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہی کہ مولا کائنات پوری دنیا کو بتا رہے ہیں جو عورت انسان کے سکون کو چھین لے، جو عورت پورے ماحول میں جنگ کی آگ لگا دے، جو عورت فساد برپا کر دے، وہ عورت شر ہے، وہ عورت شر نہیں ہے جو امامت کو پال دے، جو رسالت کو پال دے، جو قرآن کے محافظوں کو پال دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر آپ بنیادی اعتبار سے دیکھیں اسلام میں عورتوں کے خدمات، سرکار ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وعلیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائیں گے، امام علی مقام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ ارشادات ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا قائم آئے گا، ہمارے ہاں کچھ روایتیں شہرت دے دی گئی ہیں، کتاب میں نہیں ہے، شہرت دے دی گئی ہے۔ ویسے بھی ہماری قوم تو اسی میں مست ہے، اسی سے بہت خوش ہے کہ سب سے پہلے تو مولوی کاٹے جائیں گے، اسی میں خوش ہے ہماری قوم، سب سے پہلے مولوی کاٹے جائیں گے۔ عزیزو، روایت جو پیغمبر سے ہے، ائمہ سے ہے، نہ مولوی نہ عوام، امام آئیں گے ظلم ختم کرنے۔ اب ظالم چاہے سبیل حسین کے لباس میں ہو، چاہے آپ کے لباس میں ہو، ظالم پر امام، جس طرح سے مولا کائنات میں کہ ہاتھ میں یہی ذوالفقار صلبوں میں نسلوں کو پہچان کے چلتی تھی، امام زمانہ کے ہاتھ میں یہی ذوالفقار ظلم کو پہچان کے چلے گی۔ جو بھی ظالم ہوگا امام کی تلوار اس کو بخشنے والی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں جو یہ تصور ہے کہ امام ذوالفقار لے کے آئیں گے، یعنی امام آتے ہی بس مار کاٹ شروع کر دیں گے تاکہ جو ہے دنیا کے لوگ سمجھے کہ صاحب یہ بھی آئے ایک معاذ اللہ عیاذ باللہ خاکم بدن مثلا دہشت گردی کرنے کے لیے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام علم کا چراغ جلائیں گے۔ علم ایسا نہیں کہ جنگ نہیں کریں گے، جو جنگ کرے گا امام اس سے جنگ کریں گے، مگر امام آئیں گے علم کا چراغ جلائیں گے۔ جہاں پر پوری دنیا کی ترقی رک گئی ہے، جہاں پر انسان کا دماغ رک گیا ہے، جہاں پہ آج تمام تر ترقی نے اپنے ہاتھ پیر جوڑ دیے ہیں، وہاں سے میرے امام کے علم کا سفر شروع ہوگا، وہاں سے میرے امام کا علم شروع ہوگا۔ اور ایسا یہ سفر شروع ہوگا کہ دنیا والوں کو کہنا پڑے گا کل دادا نے کہا تھا پوری زمین کو تمہارے پانی سے نور کا ٹکڑا بناؤں گا، آج سائنس کچھ حد تک پہنچی ہے، میرا امام پوری دنیا کو نور کا ٹکڑا بنا دے گا۔ میرا امام علم کا ایسا قافلہ لے کے چلے گا۔ امام نے جد نے کل کہا تھا کہ لوہا اڑے گا، تو عزیزان گرامی آج آدمی پابند ہے، ایئرپورٹ کا پابند ہے، تمام سسٹم کا، کل ممکن ہے امام عالی مقام جو سسٹم حکومت کے ہاتھ میں، وہ سسٹم امام عالی مقام ایک ایک انسان کے ہاتھوں میں دے دے، علم کی وہ ترقی ہونے والی ہے۔ یہ آپ باتیں پڑھیں قرآن میں، یہ آپ کے روایات میں معصومین نے ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس سے کہ معصومین علیہ السلام کے فقرے خالی ہوں۔ لہذا امام علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ جب 313 مومن رہ جائیں گے تب امام علی مقام قیام کریں گے، تب امام علیہ السلام ظہور کریں گے۔ یہ بات مشہور ہے اور یہ شہرت غلط ہے۔ پوری دنیا میں 313 ہی مومن رہ جائیں گے تب امام علیہ السلام آئیں گے، ایسی کہیں روایت میں کوئی بات نہیں ہے۔ 313 مومن رہ جائیں گے۔ ہاں یہ ہے عزیزان گرامی
کہ 2/3 دنیا ختم ہو جائے گی جب امام آئیں گے، اتنا فساد ہوگا، اتنی جنگ ہوگی، اتنے خون بہیں گے، اتنی قتل و غارت ہوگی کہ 2/3 دنیا ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ ہے، اور یہ جو آئے دن لوگ پیشن گوئیاں کرنے لگتے ہیں کہ صاحب یمن میں ہو گیا اب کو امام آئیں گے، وہ سیریا میں ایسا ہو گیا اب امام آئیں گے، فلاں جگہ یہ ہو گیا اب امام آئیں گے۔ عزیزوں میرے دوستوں، اور اس موقع پر کچھ ایسے بھی جری لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اب کیوں نہیں امام آتے، اتنے شیعہ مارے جا رہے ہیں، اب امام کیوں نہیں آتے، بحرین میں اتنے کاٹے جا رہے ہیں، اب امام کیوں نہیں آتے، عراق میں یہ ہو رہا۔ عزیزوں میرے دوستوں، ہم کون ہوتے ہیں امام کو مشورہ دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں امام کو رائے دینے والے؟ امام ہمارا غلام نہیں ہے، امام ہمارا رہبر ہے، اور امام بھی کسی مالک اور اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ میرا امام اپنے نفس کا خواہش اور اپنے خواہشات کا پابند نہیں ہے، حکم خدا کا پابند ہے۔ لہذا عزیزو میرے دوستو، امام علیہ الصلوۃ والسلام پردے غیب میں ہیں۔ 313 مومن پوری دنیا میں نہیں، اگر پوری دنیا کی بات ہے، یہ جتنے لوگ عراق گئے تھے اس سال یعنی زیارتیں کرنے، کیا یہ لوگ مومن نہیں ہیں؟ یعنی 11ویں امام علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ 40 جو ہے مومن کہاں کرے گا بھائی، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کربلا میں کرے گا۔ مومن کی ایک علامت یہ سب مومن نہیں تھے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا مومن نہیں ہیں؟ جتنے لوگ مجلس میں نہیں آئے کیا وہ لوگ مومن نہیں ہیں؟ جو لوگ دوسری جگہوں پر کیا وہ مومن نہیں ہیں؟ عزیزوں میرے دوستو، بات اصل یہ ہے کہ ہم نے روایت کو سمجھا نہیں ہے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو 313 مومن کی جو روایت ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جس صبح میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، اس کی رات پوری رات نماز عشاء کے بعد امام عالی مقام مسجد کوفہ میں نماز مغرب اور عشاء پڑھیں گے، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر کے اور اللہ سے رو رو کر کے دعا کریں گے، قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ امام تڑپ تڑپ کی آواز دیں گے اور یہی آیت پڑھیں گے، یہاں تک کہ نماز شب سے تھوڑا سا پہلے کا جو وقت ہے اس وقت جبریل امین آئیں گے، اور آنے کے بعد آواز دیں گے، فرزند رسول اٹھیے، قیام کیجئے۔ امام سر اٹھائیں گے، جبریل کیسا قیام؟ کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ظہور کریے، آئیے میرے ساتھ آپ چلیں۔ جناب جبریل امین ان کو لے کر کے آئیں گے خانہ کعبہ کے پاس۔ اس وقت خانہ کعبہ کے پاس عزیزان گرامی امام عالی مقام علیہ السلام کے آنے کی خبر جبریل پہلے دیں گے، جبریل آواز دیں گے کہ مہدی آ گئے۔ اس موقع پر 313 مومن وہاں پر طواف کرتے ہوں گے، 313 مومن اس وقت وہاں پر طواف کرتے ہوں گے۔ اس طواف کے دوران جیسی ان کے کانوں میں یہ آواز آئے گی کہ مہدی آ گئے تو یہ سب کے سب تڑپ کر کے پلٹیں گے، آواز دیں گے، این المہدی، مہدی کہاں ہیں؟ اس وقت ہمارے زمانے کا امام خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کے مقام ابراہیم کے سامنے آواز دے گا، انا المہدی، میں مہدی ہوں، میرے ہاتھوں پہ چلو بیعت کرو۔ یہاں تک آپ لوگوں کے ذہن کو لایا ہوں امام عالی مقام 5ویں امام علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے حوالے کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں ان 313 مومنین میں 50 عورتیں بھی ہوں گی۔ ان 313 مومنین میں 50 عورتیں بھی ہوں گی۔ امام عالی مقام علیہ السلام سے دوسری روایت، جب امام عالی مقام علیہ السلام بیت المقدس میں نماز جمعہ کا وہ وقت ہوگا، اس وقت امام عالی مقام دیکھیں گے آسمان سے جناب عیسیٰ نازل ہو رہے ہیں۔ امام فرماتے اس وقت 1200 کا لشکر جناب عیسیٰ لے کر کے آئیں گے۔ یہ وہ مومنین ہوں گے آسمان پر جن کو اللہ نے پہلے اٹھا لیا ہے۔ بس روایت یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں معلوم، روایت نقل کرنے والے علماء نے یہ لکھا ہے، یہ نہیں معلوم کہ یہ پچھلی امتوں کے مومنین ہوں گے یا یہ کہ پیغمبر اسلام کی امت کے ہوں گے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ روایت اور حدیث خاموش ہے۔ ان 1200 میں سے 800 وہ ہوں گے جو مرد مومنین ہوں گے اور 400 خواتین ہوں گی، مومنات ہوں گی۔ پتہ یہ چلا عزیزان گرامی، جس روز سے انسانیت کی بنیاد پڑی ہے وہاں سے عورت کام کر رہی ہے، جہاں سے اسلام کی بنیاد پڑی ہے وہاں سے عورت کا ایک بنیادی خدمت دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہ اسلام جو سفر کرتا ہوا چلا ہے، یہ مضبوط کردار کی بیویاں تھیں جو آتی ہیں جناب نرجس خاتون تک، جنہوں نے یہ سفر کیا ہے۔ اور عزیزو، جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو یہ مومنات ہوں گی جو مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں گی اور سرکار ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں انجام دیں گی اور اسلام کے انقلاب کو آگے بڑھائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، میں بنیادی اعتبار سے فقط آپ حضرات کے ذہن کو ایک طرف لانے کے لیے میں ایک روایت آپ کے حوالے، وہ بھی روایت نہیں بلکہ قرآن مجید کی وہ مشہور واقعہ آپ کے حوالے کروں کہ جناب
والا اگر ہمارے گھر کی خواتین، ہماری عورتیں، ان کو دین مکمل نہیں دیا جائے گا تو پھر یہ یاد رہے یہ غلطی ہماری ہے. اس لیے کہ نسل جہاں سے پروان چڑھے گی وہ یہی ہماری بیٹیاں ہیں. نسل جہاں سے پروان چڑھے گی یہی ہماری بہنیں ہیں. نسل جہاں سے پروان چڑھے گی یہ قوم کی بیٹیاں ہیں. عزیزو، اب اگر ہم نے ان کو دین نہیں دیا ہے، اگر ہم نے معرفت اہل بیت نہیں دیا ہے، اگر ہم نے سیرت اہل بیت نہیں دیا ہے، ہم نے اگر کردار اہل بیت نہیں دیا ہے، تو یہ یاد رہے آئندہ میں اگر ہم زندہ نہیں رہے تو کیا امام کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے؟ امام کو سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا امام عالی مقام کو فوج کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ فوج کہاں سے آئے گی؟ یہ فوج کہاں سے آئے گی؟ لہذا ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنی بہنوں کو سیرت و کردار آل محمد کا اتنا درس دے دیں کہ ان کی گودیوں سے جو بچے پروان چڑھیں یہ اپنے زمانے کے امام کا لشکر بن جائیں. یہ اپنے زمانے کے امام کا لشکر بن جائیں. اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام عالی مقام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اس وقت امام ایک آواز دیں گے. امام اپنے چاہنے والوں کو آواز دیں گے. امام فرمائیں گے یا معاشرۃ النقبائی یا اہل خاصتی ذخرہم اللہ قبل ظہوری لنصرتی ایتونی بالطائعین. یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرا قائم جب ظہور کرے گا تو ظہور کرنے کے بعد امام آواز دیں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیں گے اے میری حمایت کرنے والو، یا معاشرۃ النقبائی، اے وہ گروہ جو میری حمایت کرتا تھا، اے وہ گروہ جو عجل علی ظہورک کہتا تھا. یہاں پر رک کر کے ایک بات کہتا چلوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زبان کو عجل علی ظہورک نہیں کہنا چاہیے. ہمارا کردار ایسا ہو کہ کردار بولے مولا آئیے، کردار بولے مولا آئیے، کیریکٹر کہے مولا آئیے، اولادوں کی تربیت کہے کہ مولا آئیے، بیٹیوں کی تربیت کہے مولا آئیے. خود اپنے آپ میں اتنا اسلام کی معرفت اور اسلام کا نور اپنے دل و دماغ میں پیدا کر لے کہ یہ نور اٹھ کر کے آواز دے مولا آئیے، ہم تیار ہو گئے ہیں. انسان ایک مہمان کو بلاتا ہے، اس کے حساب سے اس کی جو ہے اگر آنے والا عام مومن ہے تو اس کے حساب سے یعنی انتظام کرتا ہے، اگر آنے والا عالم دین ہے تو اس کے حساب سے انتظام کرتا. صاحب یہ جو ہے ڈرائنگ روم ہے، اس کے اندر جا نماز رکھ دو، اس کے اندر دعاؤں کتابیں رکھ دو. یہ مولانا آئیں گے، مولانا 2 روز رکیں گے تو مولانا نماز صبح پڑھیں گے، نماز مغرب عشاء پڑھیں گے، ہو سکتا دعائیں پڑھیں، ہو سکتا قرآن مجید کی تلاوت کریں. ایک جو ہے جگ میں پانی بھی پاکیزہ رکھ دو، دیکھو کسی طریقے کی کوئی یہاں نجاست نہ ہونے پائے، اگر چادریں ہیں تو بدل دو تاکہ عالم دین یہاں پہ آ رہا. اس کے اعتبار سے آپ اپنا ڈرائنگ روم تیار کرتے ہیں. اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، ہم جب زبان سے کہتے ہیں عجل علی ظہورک، مولا آئیے تشریف لے آئیے، تو کیا ہم نے کبھی سوچا کیا ہم نے اپنے گھر کو ایسا بنا لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے کردار کو سجا لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زبان کو پاکیزہ بنا لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے کان کو پاکیزہ بنا لیا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ اور پیر تیار ہو گئے ہیں کہ میرا مولا آئے گا تو میں اولادوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنا کاروبار نہیں دیکھوں گا، میں اپنا بزنس نہیں دیکھوں گا، جیسے ہی خبر ملے گی میں مکے کی طرف دوڑ پڑوں گا؟ کیا ہم نے اپنے دل میں یہ حوصلہ پکا کر لیا ہے؟ اب اس کے بعد انسان کا عجل علی ظہورک، ورنہ یہ لفظ کوفے میں بھی ملتی ہیں. کوفے کے خطوط میں جو امام حسین السلام کو خطوط لکھے گئے تھے، ان خطوط میں ایک ایسا بھی خط ملتا ہے جس میں لکھا تھا یبن رسول اللہ العجل ثم العجل فالعجل، فرزند پیغمبر جلدی کریے آئیے. اور جب امام آئے ہیں کربلا کے صحرا میں پہنچے تو حبیب ابن مظاہر نے ان لوگوں کو للکار کے بلایا نام لے لے کے، جن لوگوں نے کہا تھا یبن رسول اللہ العجل ثم العجل فالعجل، جلدی آئیے مولا. وہ لوگ کہاں لشکر یزید میں تھے. عزیزوں میرے دوستو، ہمیں زبان کا غازی نہیں بننا ہے، ہمیں کردار کے اعتبار سے امام کا غلام بننا ہے. ہم زبان سے دعوے دار نہ بنے بلکہ کیریکٹر سے دعوے دار بنے. ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
عزیزو امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کیا آواز دیں گے؟ آؤ چلو میرے چاہنے والو آؤ، یا معاشرۃ النقبائی، اے وہ لوگ جو نقابت کر رہے تھے میری غیبت میں، میری حمایت کر رہے تھے، میرے نقیب بنے ہوئے تھے، اپنے آپ کو جو تیار بتا رہے تھے کہ مولا آئیے ہم آپ کی حمایت کریں گے، یا معاشرۃ النقبائی، وہ بھی امام کی ولادت سے پہلے چھٹے امام یہ حدیث بتا رہے جب میرا قائم آئے گا تو یہ آواز دے گا، اے وہ گروہ جو میری حمایت کے لیے تیار ہو، یا اہل خاصتی، اے وہ مخصوص لوگوں میرے چاہنے والو، ذخرہم اللہ، جن کو اللہ نے ذخیرہ کیا ہے، ڈپازٹ کیا ہے، کس لیے؟ قبل ظہوری لنصرتی، میرے ظہور سے پہلے میری مدد کے لیے، ایتونی، چلو آؤ آگے بڑھو، مگر نہیں آگے بڑھنا نہیں، اس کے ساتھ ایک شرط ہے، بتائعین، اطاعت کا جذبہ لے کے آئیے گا، مشورے کا جذبہ لے کے نہ آئیے گا، اطاعت کا جذبہ لے کے آئیے گا، پھر ایسا نہ ہو سہل خراسانی اور ہارون مکی والا معاملہ نہ رہے کہ سہل خراسانی آ کے دعویٰ تو کر رہا ہے مگر دلیل نہ دے سکا اپنی محبت کی، لہذا سہل خراسانی بن کر کے نہ آنا بلکہ ہارون مکی بن کے میرے پاس آنا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام آواز دیں گے وہاں پہ 313 مومنین جس میں 50 عورتیں مومنات بھی ہوں گی، امام علی مقام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والی، یہ آواز پوری دنیا میں ہر انسان سنے گا۔ امام کے چاہنے والے، روایت کہتی امام کے چاہنے والے اس طرح مکے کی طرف دوڑیں گے، جو جہاں ہوگا وہاں سے مکے کی طرف دوڑے گا پوری دنیا سے، جیسے پیاسے جانور پانی کی طرف دوڑتے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک میں آپ حضرات کے ذہن کو لایا ایک بات کہنے کے لیے کہ امام کے اس انقلاب میں بھی عورتوں کا کردار معصومین نے بتایا ہے، معصومین نے جو کردار بتایا یہاں پر عورتوں کا بھی کردار ہے، اور یہی نہیں کہ یہ یعنی پوری دنیا سے لوگ چل پڑیں گے بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ دوڑیں گے، یہی نہیں بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ جبریل امین اور دیگر ملائکہ آئیں گے ان مومنین مردوں اور مومنات عورتوں کی قبروں پر جو یہ حوصلہ لے کے مر گئے، کاش امام ہوتے تو ہم ان کے لشکر میں داخل ہوتے، کاش امام ہوتے تو ہمارے زمانے میں ظہور کرتے تو ہم امام کا ساتھ دیتے۔ ان کی قبروں پر یہ ملائکہ جا کر کہیں گے فلاں ابن فلاں، اے فلاں مومن، اے فلاں مومنہ، جس امام کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا، چاہتے ہو تم لوگ کہ اپنے امام کے لشکر میں جا کے شریک ہو، یہاں آرام سے سونا چاہتے ہو؟ عزیز و مومن جو تمنا کرے گا اس تمنا کو اس وقت پورا کیا جائے گا۔ لہذا عزیزو میرے دوستو، یہاں پر میں نے یہ جو روایت کے فقرے میں نے آپ کے حوالے کیے اپنے اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے کہ عورت کا کردار یہاں بھی مل رہا ہے، کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عالمی انقلاب آئے گا وہاں پر بھی عورت وہاں داخل ہوگی۔ لہذا عزیزو میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اس نیت سے کریں، اس پروگرام سے کریں، اس ارادے سے کریں کہ ہمارا یہ بچہ امام زمانہ کا سپاہی بنے گا۔ جب ہم اس نیت سے پرورش کریں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کو دین دیں گے، مذہب دیں گے۔ میں یہاں رک کے پھر ایک بات کہتا چلوں، قرآن کی لفظوں کا پڑھا دینا کافی نہیں ہے کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا تھا، قرآن پڑھتا ہے ہمارا بچہ، اصول دین فروع دین جان گیا ہمارا بچہ، نہیں۔ اس کے بعد پھر عزیزو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر ہمارا نوجوان بگڑتا ہے، جہاں پر چانسز بلکہ 100% ہیں بگڑنے کے، یہ آپ کسی ملک کی قید بھی نہیں لگا سکتے۔ انٹرنیٹ کے شیطانی آنت نے ملک کی بھی اب قید و سرحدوں کی نہیں رکھی، صاحب یہ ترقی یافتہ ملک ہے اور یہ جو ہے آپ کے بیکورڈ ملک ہے، نہیں، انٹرنیٹ ہر جگہ جنگلوں میں بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا نے عزیزان گرامی 100% ایسے وسائل مہیا کر دیے ہیں کہ ہماری جوان بیٹیاں بگڑ سکیں، ہمارے جوان بیٹے بگڑ سکیں۔ اس وقت ان کے کمرے میں نہ آپ ہیں، نہ ہم ہیں، نہ تو پولیس ہے، نہ کوئی اور ہے۔ اگر آپ کسی کو پہرے دار بنا سکتے ہیں تو بس وہ ایک ہے پہرا،
وہ ہے احساس انسانیت، احساس اسلام، احساس ایمان۔ اگر یہ ہم اپنے بچوں کو سیرت و کردار آل محمد اتنی دے دیں کہ وہ پہرے داری کریں کہ خدا دیکھ رہا ہے، امام پردہ غیب سے دیکھ رہا ہے، میرا نبی دیکھ رہا ہے، ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں، لہذا ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ حرام انجام نہیں دینا چاہیے، اسی احساس کے پہرے دار کو اگر کوئی پیدا کر سکتا ہے تو سیرت آل محمد کی تعلیم پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا اپنی جوان بیٹیوں کو، اپنے جوان بیٹوں کو سیرت آل محمد کی تعلیم دو۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ صاحب ٹائم نہیں ملتا ہے، امام زمانہ یہ بات نہیں سنیں گے، یا جہنم یہ بہانہ نہیں سنے گی کہ ٹائم نہیں ملا تھا دین سمجھنے کا۔ عزیزوں میرے دوستو، وہاں تو یہ کہا جائے گا کیا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کیا کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اس وقت جہنمی کہیں گے آیا تو سب تھا، ہم انہیں بیوقوف سمجھتے تھے، آج پتا چلا کہ وہ بیوقوف نہیں، ہم ہی بیوقوف تھے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کر دیا آپ حضرات کی زحمت، اس لیے کہ اب وقت بھی پورا ہو رہا ہے۔ لہذا عزیزوں میرے دوستو، عورتوں کا ایک بنیادی کردار ہے، لہذا میں آپ حضرات سے جناب معصوم قم سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کی اس رحلت کے موقع پر یہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی گودیوں سے اپنی بیٹیوں کو جو پروان چڑھائیے تو سیرت فاطمہ کا انہیں زیور پہنا دیجیے، انہیں کردار زینب کا لباس پہنا دیجیے، انہیں اتنی سیرت اہل بیت دیجئے، اتنا کردار اہل بیت دیجئے کہ ان کی تنہائیوں میں جہاں کوئی پہرے دار نہ ہو تو ان کے کیریکٹر پر دین پہرے دار ہوگا، ان کے کردار پر سیرت فاطمہ پھر پہرے دار ہوگی، ان کے کردار پر پھر سیرت جناب علی اکبر پہرے دار ہوگا۔ لہذا یہ کب پہرے دار ہمارے جوان لڑکوں اور جوان لڑکیوں کے پاس مہیا ہوں گے؟ جب ہم انہیں سیرت آل محمد دیں گے، جب ہم انہیں کردار آل محمد دیں گے۔ لہذا عزیزو میرے دوستو، اگر آپ دیکھیں جناب معصوم قم کہ یعنی وجود اقدس سے جو اسلام کو فائدہ ہے، اس کا فائدہ اگر دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حوض علمیہ قم ہے جو آپ کی برکتوں سے اس طرح آباد ہے کہ جہاں سے علم کا ایسا چشمہ ابل رہا ہے، ایسا چشمہ ابل رہا ہے جہاں سے مجتہدین کے سمندر تیار ہو رہے ہیں، جہاں پر محققین کے دریا بہہ رہے ہیں، جہاں سے پوری دنیا میں شیعت ہی کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو فیض پہنچ رہا ہے۔ لہذا جناب معصوم قم کے خدمات کو ان کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کی رحلت کے بعد دیکھیے، جناب معصوم قم نے وہاں جو قیام کیا ہے۔ آپ حضرات مسلسل یہ روایتیں قم کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لہذا میں نے ان پرانی اور مشہور روایتوں کی طرف میں نہیں گیا ہوں، اس لیے کہ عموماً یہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ لہذا میں نے ایک وہ راستہ اختیار کیا ہے جہاں سے ہماری قوم کو ایک فکری درس مل سکے، ہماری قوم کو ایک فکری معرفت مل سکے، جہاں سے ایک وہ راستہ طے ہو چکے کہ ہمیں آج سے کیا کرنا ہے، یہ راستہ طے ہو سکے کہ ہم کس کے انتظار میں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، آیا جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنی بیٹیوں کو تیار کیا یا نہیں، اپنے بیٹوں کو تیار کیا یا نہیں، اپنے سماج کو ہم نے تیار کیا یا نہیں۔ یہی جناب معصوم قم اور یہی نہیں بلکہ پورے خاندان زہرا کا یہی مطالبہ ہے ہم سے۔ ہمارے چاہنے والوں، ہمیں زبانوں کی لفاظی نہیں چاہیے، ہمیں کردار کی خوشبو چاہیے، ہمیں کردار کی خوشبو چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو زینب کا کنیز بنایا کہ نہیں، اپنے بیٹوں کو تم نے علی اکبر کا غلام بنایا یا نہیں؟ کل رباب بھی پوچھیں گی، کل ام لیلہ بھی سوال کریں گی۔ یہی نہیں عزیزو میرے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ خود جناب معصوم قم یہی سوال کریں گی، ہماری قربانیوں اور ہمارے خاندان کی قربانیوں کا تم لوگوں نے کیا جواب دیا ہے؟ عزیزو لہذا اس سلسلے کو اگر آپ محسوس کریں، ایک بھائی و بہن کی عجیب و غریب محبت ہے، بڑی عجیب و غریب محبت ہے بھائی و بہن کی۔ جناب شہزادی جب قم کے قریب پہنچی ہیں تو جناب شہزادی نے اس موقع پر جو محسوس کیا ہے، چاروں طرف کالے پردے لگے، کالے جھنڈے لگے ہیں۔ جناب معصومہ نے پوچھا یہ جھنڈے کیسے ہیں، یہ کالے پردے کیسے ہیں؟ لوگوں نے خبر دی، بی بی ہم آئے ہیں آپ کو پرسہ دینے، بی بی ہم آپ کا استقبال کرنے آئے ہیں تو اس عالم میں کہ ہم آپ کو آپ کے مظلوم بھائی کی شہادت کا پرسہ دینے آئے۔
جناب معصوم قم کچھ دن تک بیمار رہیں، اس کے بعد آپ کی رحلت ہو گئی۔ 17 دن بتایا جاتا ہے، کل 17 ڈیز جناب شہزادی وہاں پہ زندہ رہی اور 17ویں دن آپ کی شہادت ہو جاتی، رحلت ہو جاتی۔ مگر اس موقع پر ایک بات ہے عزیزو، یہ بھائی و بہن کی محبت ہے، عجیب و غریب محبت۔ بی بی آپ نے شہادت کی خبر سنی ہے، آپ نے بھائی کی پامال لاش دیکھی نہیں۔ بی بی آپ نے اپنے بھائی کو پیاسا نہیں دیکھا ہے۔ بی بی جب آپ کے بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو اپنے آ کے پرسہ دے رہے تھے، آپ کی چادریں نہیں چھینی جا رہی تھی، خیمے میں آگ نہیں لگائی جا رہی تھی۔ مگر ہاں عزادارو، کربلا کے صحرا میں بھی ایک بہن ہے جو مقتل میں آ رہی ہے، ایک بہن ہے جو مقتل میں آ رہی ہے عزادارو۔ جناب زینب اولیاء مقام نے جناب سید سجاد کو جب سمجھا لیا، مگر جیسے ہی آپ کی سواری امام حسین علیہ السلام کے پامال لاشے کے پاس پہنچی، علی کی بیٹی زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا لیا عزادارو، اور گرا کے آواز دی، بھیا حسین اگر زینب کے پاس رضا ہوتی تمہیں اڑا کے جاتی، بھیا اگر زینب آزاد ہوتی تو تمہیں غسل و کفن دے کے جاتی، بڑی مجبور ہے تمہاری بہن زینب۔ عزادارو عجیب و غریب ہے بہن و بھائی کی محبت۔ جناب حمزہ جب شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، آپ کی بہن جناب صفیہ کو پتا چلا میرا بھائی مارا گیا، جناب صفیہ مدینے سے میدان احد کی طرف آ رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام کو جب خبر لگی کہ بھائی کی لاش پہ بہن آ رہی ہے، آواز دی، علی میری رضا سے بھائی کی لاش کو ڈھانک لو، چچا حمزہ کی لاش کو ڈھانک دو، زخموں سے چور ہے اس لیے کہ کلیجہ بھی پھٹا ہوا ہے۔ مولا کائنات رسول اللہ کی ابا اڑائی، مگر پاؤں زخمی باہر تھے، مولا کائنات نے دوسری خط و خاشاک سے اسے ڈھانک دیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ کیوں ڈھانک رہے؟ کہا بہن آ رہی ہے، زخمی بھائی کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں کہوں گا علمان علمان یا رسول اللہ، ذرا کربلا میں کربلا میں آئیے، ایک بہن آ رہی ہے اس بھائی کی لاش پر جس کے سینے کی ہڈیوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے توڑ ڈالا گیا۔ آخری روایت کے فقرے عزادارو، انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے، زحمت تمام ہے عزادارو۔ جناب زینب اولیاء مقام تاریخ کربلا کے مصائب کی وہ خاتون ہے جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، ہمیشہ اپنے بھائی پہ روتی رہی، ہمیشہ اپنے بھائی پہ روتی رہی، یہاں تک کہ کربلا میں بچے مارے گئے، دونوں بچوں کے درمیان لیٹ گئی زینب، کبھی اون کو چومتی کبھی محمد کو چومتی، کہتی جاتی میرے مالک میری قربانی قبول کر لے۔ نہیں روئی زینب، شام میں نہیں روئی زینب، یہاں تک کہ نانا کے مزار پہ آئی۔ جناب زینب نے ایک فقرہ کہا، کیا دل خراش مرثیہ ہے زہرا کی بیٹی کا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب اپنی پیٹھ کھول کے دکھا دیتی کتنے تازیانے مارے گئے۔ نہیں روئی زینب عزادارو، مگر جب جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا مولا جب سے بی بی آئی ہیں گھر نہیں آئی ہیں، کاش آ کر کے اپنی زبان سے داستان کربلا سنا دیتی۔ جناب سید سجاد آیا، آواز دی، پھوپھی اماں آج عبداللہ ابن جعفر آپ کے شوہر ملے تھے، کیا آپ جب سے آئی ہیں اپنے گھر نہیں گئی ہیں؟ علی کی بیٹی نے جیسے یہ پیغام سنا چادر کو سر پہ ڈالا، عبداللہ ابن جعفر کے گھر جا رہی ہے، زینب اپنے گھر جا رہی ہے، دونوں ہاتھ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی کہ میں آئی تھی تو دونوں ہاتھ میں اون و محمد تھے، آج جا رہی ہوں تو خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ گئی جناب زینب، عبداللہ کہیں باہر نکلے ہوئے تھے، محلے میں گئے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئیں اسی دروازے پر، اور ایک مرتبہ اب جو بیٹھی تو بچوں کا وہ بچپنا یاد آیا، بچے یہی میرے کھیلے ہیں، یہی جوان ہوئے ہیں، یہی بڑے ہوئے ہیں عزادارو۔ اب زینب تڑپ تڑپ کے رونے لگی، اتنے میں عبداللہ کہیں سے واپس آئے، دیکھا پہچان نہ پائے، کہا بی بی تم کون ہو جو میرے دروازے پہ رو رہی ہو؟ تم اپنا گھر بھول گئی ہو بی بی، جاؤ اپنے گھر جاؤ بی بی، یہاں کیوں بیٹھ کے رو رہی ہو بی بی؟ عزادارو اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، میرے مالک اب وہ دن آ گیا کہ عبداللہ بھی زینب کو نہیں پہچانتے۔ اب جو بی بی نے سر اٹھایا عزادارو آسمان کی طرف تو چادر کھسک گئی، سر کے سفید بال کچھ دکھائی دیے، جناب عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں بی بی آپ کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے۔ زینب خاموش ہے عزادارو۔ ایک مرتبہ عبداللہ دوڑے ہوئے گئے
انہوں نے کمرے کو کھولا، کہا آئیے بی بی اندر آئیے بی بی، وہاں پہ دھوپ ہے بی بی۔ علی کی بیٹی کو اٹھنے میں کچھ تکلیف ہوئی، عبداللہ نے سوچا بیوی کے بازو پکڑ کے کچھ سہارا دے، جیسے ہی عبداللہ نے ہاتھ بڑھایا پکڑ لیا ہاتھ زینب نے، عبداللہ میرے بازو پہ ہاتھ نہ رکھنا، عبداللہ میرے بازو بہت زخمی ہے۔ عزادارو جناب عبداللہ پیچھے ہٹ گئے، علی کی بیٹی کی کمر جھک چکی تھی۔ اب جو گھر میں داخل ہوئی آواز دی، عبداللہ میرے بچے مارے گئے، کربلا میں حسین پہ قربان ہو گئے، یہ ہماری طرف سے قربانی اللہ کی خدمت میں پیش کی۔ عبداللہ کہتے بی بی بچوں کو چھوڑیے، یہ بتائیے میرا عباس کیا ہوا، میرا اکبر کیا ہوا، میرا حسین کیا ہوا؟ جناب زینب کہتی بی بی اے عبداللہ سب مارے گئے، مگر عزادارو جناب زینب کہتی سنو گے عبداللہ میرے سر کے بال کیوں سفید ہو گئے، میں نے بازو پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھنے دیا، میری کمر کیوں جھک گئی ہے عبداللہ؟ کربلا سے شام تک علی کی بیٹی ننگے سر دیار بدیار پھرائی گئی ہے، بنی امیہ کی کنیزیں پردے میں تھیں، زہرا کی بیٹیاں ننگے سر کبھی بازار کبھی دربار میں لائی گئی ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، بسمک العظیم العظم الجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہم بحق الزہرا و بیہا و بعلیہا و بنیہا۔ خدایا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جن حضرات نے ان مجالس اور اس حسینیہ اور اس سینٹر کی بنیادیں رکھی دنیا میں نہیں رہ گئے، اور تمام اموات مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے سب صاحبان حاجت و دعا ہیں، ہمارے دلوں کا راز تو جانتا ہے، ہماری حاجتوں کو تو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار اہل بیت رسول علیہ السلام کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، بالخصوص سیریا، لبنان، بحرین اور یمن، عراق اور افغانستان اور پاکستان، میرے اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی تو حفاظت فرما۔ نائجیریا میں جو مومنین و مومنات ہیں میرے اللہ، بالخصوص وہاں کا ہمارا شیعہ سربراہ میرے مالک بحق سید سجاد، اسے تو عزت اور آبرو سے آزاد فرما۔ میرے اللہ اس کے گھر اور تمام وہاں پہ مومنین و مومنات شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو ناموس کی بحق امام حسین علیہ السلام تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما، میرے اللہ ان کے بازوؤں کو کمزور فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہمارے علماء مراجع کرام اور تمام دینی خدمت گزار جو سینٹر ہیں اور جو ہمارے مدارس و مکاتب ہیں، میرے اللہ ان سب کی تو حفاظت فرما۔ سرکار ولی صلی اللہ علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد ہو، مولا کے اعوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ مولا کے صدقے میں تمام مرضات مومنین و مومنات بالخصوص جو یہاں موجود ہیں ان کے گھروں میں ان سب کو شفاء عاجل و توانائی کامل عنایت فرما۔ ماتم حسین۔